ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. بہت امپورٹنٹ آیات شروع ہو رہی ہیں، غور سے سنیے گا. اور مشرک عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرو. ایمان والی لونڈی مشرک آزاد عورت سے کہیں بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگتی ہو. اور مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو جب تک کوئی ایمان نہ لے آئے. یقیناً ایک مومن غلام مشرک آزاد سے بہتر ہے، وہ تمہیں اچھا لگتا ہو. جو لوگ جہنم کی دعوت دیتے ہیں، اللہ تمہیں اپنے حکم سے جنت اور اپنی بخشش کی طرف بلاتا ہے اور اپنی آیتیں لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان فرما رہا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مشرکوں اور بت پرستوں سے رشتہ حرام ہے. اس سے اہل کتاب کی عورتیں مستثنیٰ ہیں. بت پرست اور مشرک الگ ہیں اور اہل کتاب جو ان سے ہیں وہ الگ ہیں. لیکن پھر بھی جو ہم تفصیل سے پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے علماء جو ہیں انہوں نے ان سے نکاح مکروہ کہا ہے. کیوں مکروہ کہا ہے؟ ایک تو آیت ہی بتاتی ہے کہ یہ لوگ آپ کو جہنم کی طرف لے جانے کا سبب بنتے ہیں، ان کے جو عقائد ہیں. کیونکہ آپ نے دیکھا اہل کتاب میں بھی بہت سی تبدیلی آ چکی ہے. اہل کتاب کی وہ عورتیں حلال ہیں جو اپنے کتاب پہ عمل پیرا ہے. جو اپنی کتابوں پہ عمل پیرا نہیں ہے، جنہوں نے سور کو حلال کیا ہوا ہے، سلیب گلے میں لٹکا کے پھرتی ہیں، شراب جن کے عام ہے، بے پردگی جن کے عام ہے، تو وہ بھی مکروہ کے درجے میں آ جاتی ہیں. اور پھر بہت سے ہمارے جو ائمہ اربعہ ہیں ان کے نزدیک اگر ہم ان سے نکاح کرنا شروع کر دیں گے تو ہماری اپنی مسلمان عورتیں جو سی ہیں وہ بن بیاہی بیٹھی رہ جائے گی، اور یہ بہت بڑا ایک فساد فی الارض کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پہ کہا گیا کہ آپ اہل کتاب کی پاک دام عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے جائز ہے. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں لیکن ہماری عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے. یعنی مسلمان عورت سے کوئی بھی اہل کتاب جو ہے مرد ہے، یہودی ہے یا نصارہ ہے، وہ نکاح نہیں کر سکتا. اسی میں تمام باقی بھی چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے قادیانیوں سے، اہل تشیع سے مسلمان سنی عورت کو شادی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ان کا طریقہ کار بالکل فرق ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے قادیانیوں کو تو ویسے بھی کافر قرار دے دیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے ان کی خوبصورتی کی وجہ سے نکاح نہ کرو، بلکہ ممکن ہے ان کا حسن و جمال انہیں مغرور بنا دے. اس طرح مال کی وجہ سے بھی نکاح نہ کرو، ممکن ہے ان کا مال انہیں سرکش بنا دے. ہاں دینداری کی وجہ سے نکاح کیا کرو. اور ایک اور حدیث بھی ہے بہت اسی سے ملتی جلتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے: مال کی وجہ سے، حسب کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے اور دین کی وجہ سے. تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، دینداری سے کامیابی حاصل کرو. یہ ایک محاورہ بولا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پوری دنیا سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور دنیا سے فائدہ اٹھانے کی حیثیت سے سب سے افضل دیندار اور صالحہ عورت ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں. آپ پر فرما دیں کہ حیض گندگی ہے، لہٰذا حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے پاس بھی نہ پھٹکو جب تک وہ پاک نہ ہو جائے. تو جب وہ پاک نہ ہو جائے پھر ان کے پاس جاؤ جس جگہ کے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے. اللہ کثرت سے توبہ قبول کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، لہٰذا اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ، اپنے نفسوں کے لیے آگے روانہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین جانو تمہیں اس سے ضرور ملنا ہے اور آپ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیں. امپورٹنٹ مسائل آ رہے ہیں، غور سے سننے چاہیے کیونکہ بعض بچیوں کی جب شادیاں ہو جاتی ہیں پھر ان کے لیے بہت سے مسائل کریٹ ہو جاتے ہیں، پھر وہ جھجک سے فون کر کے بھی نہیں پوچھتی. اور ہمارے یہاں بچیوں کو ہر الٹی سیدھی بات بتائی جاتی ہے. پھوپھیوں کے بارے میں برائیاں، دادی کے بارے میں برائیاں، جٹھانی دیورانی کے بارے میں برائیاں، محلے داروں کے لیے برائیاں، لیکن اپنی بچیوں کو وہ چیزیں نہیں بتائی جاتی جس کے اوپر ان کی آخرت کا بقا ہے یا آخرت ڈیپینڈ کرتی ہے. اسے حیا کے زمرے میں لے آتے ہیں. واقعی یہ حیا کی باتیں ہیں، لیکن ایک ماں کا کام ہے اپنی بیٹی کو، ایک بڑی بہن کا کام ہے جو اپنی چھوٹی بہن کو ہر چیز اس کے نوٹس میں لائے تاکہ جب وہ اس دور سے گزرے تو اس کے پاس ہر طرح کا علم موجود ہو. انس فرماتے ہیں انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی یہودیہ حالت حیض میں ہوتی تو یہودی اس کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیتے، جیسے کہ ہندوازم میں بھی تھا. اور ہمارے یہاں بھی کچھ گھرانوں میں کیا ہوتا ہے کہ آٹا بھی نہ گوندے، برتنوں کو بھی ہاتھ نہ لگائے، ہانڈی بھی نہ پکائے، مردوں کے کپڑے بھی نہ دھوئے، نماز پڑھتے ہیں
اور جب وہ غسل کرتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں، پراندہ بھی دھوئے اور دنیا اوپر سے لے کے پیر سے سر تک، تو پھر وہی بات ہے، پھر بیڈ شیٹ بھی دھوئے، جس پلنگ پہ بیچاری 7 دن سوتی ہے، پھر گدا بھی دھوئے، ٹھیک ہے، پھر پلنگ بھی دھوئے، پھر وہ کارپیٹ بھی دھوئے نا جس پہ وہ پیر رکھ کے چلتی رہی ہے. ہمارے ایک جاننے والے تھے، ٹوتھ برش بھی ان کو کہتے تھے دو، کنگیاں بھی دھو، تو میں کہتی تھی قالین بھی دھو، اس پہ چلتے تو رہے نا، اور ہر جگہ جانا پڑتا ہے، کمروں میں، بیڈ میں، سب جگہوں پہ. تو ایک تو یہ طریقہ تھا. پھر اس بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو یہ آیت اتری، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، فرمایا جمع کے علاوہ، یعنی جمع کہتے ہیں انٹرکورس، میاں بیوی کا ازواجی تعلق، باقی سب کچھ کر سکتے ہیں، یعنی وہ گھر کے سارے کام کریں گی، مردوں کے کپڑے دھوئیں گی، ان کے کپڑے استری کریں گی، ان کو آفس جانے کے لیے جو بھی ان کی ضرورت ہے وہ پوری کرے گی. جب یہودیوں کو آپ کے حکم کی خبر پہنچی تو بولے یہ شخص ہماری ایک ایک بات کی مخالفت کرتا ہے. نعوذ باللہ. اسید رضی اللہ عنہ بن حسیر و اسیر عبادر بن بشیر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں کی باتیں بیان کی اور پوچھا یہودی حیضہ عورتوں سے جمع نہیں کرتے، کیا ہم حالت حیض میں جمع کر کے ان کی مخالفت کریں؟ یہ سن کر آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا اور انہوں نے آپ کی ناراضگی محسوس کر لی اور اٹھ کر چلے گئے. اتنے میں آپ کے پاس تحفے میں دودھ آیا، آپ نے آدمی بھیج کر انہیں بلایا، دودھ پلایا، آپ کو معلوم ہوا کہ آپ راضی ہیں. حیض کی حالت میں علیحدگی کا یہ مطلب ہے کہ ان سے صحبت نہ کرو، کیونکہ آپ نے فرمایا سب کچھ کر سکتے ہو، بس جمع نہیں کرنا، ازواجی تعلق میاں بیوی کا جو ہے وہ قائم نہیں رکھنا. مشروق صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور سلام کیا. آپ نے سلام کا اچھا جواب دیا، بیٹھنے کا حکم دیا. بولے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں مگر شرم مانے آئے. فرمایا میں تمہاری ماں ہوں اور تم میرے بیٹے ہو، پوچھو. بولے مرد حالت حیض میں اپنی بیوی سے کیا کر سکتا ہے؟ فرمایا سب کچھ کر سکتا ہے، بس جمع نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، سب کچھ، مثلا ہاتھ پکڑنا ہے، ساتھ بیٹھنا ہے، کس کرنا ہے، اس سے کوئی ممانعت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایسا تعلق نہیں توڑنا کہ وہ بالکل کٹا ہوا لگ جائے، بس انٹر کورس نہیں کرنا، تعلقات قائم نہیں کرنے. میں بار بار بتا رہی ہوں یہ چیز. ٹھیک ہے، پھر اس میں ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ دوبر میں صحبت کرنا حرام ہے اور بہت زیادہ اس کا عذاب بھی ہے. دنیاوی عذاب میں ایڈز کی بیماری لگتی ہے اور آخرت میں تو اس کا بہت زیادہ عذاب ملے گا. تو دوبر میں، کیونکہ اکثر ہماری کچھ کولیگ نے پوچھا کہ جب یہ ایڈز کی بیماری بہت عام ہونے لگی اور کہا گیا کہ ازواجی تعلق میں احتیاط سے کام لیں، تو یہ احتیاط کیا تھی؟ اب میاں بیوی میں کیا احتیاط؟ تو ان کو یہ بھی نہیں، ان خواتین کو پتا تھا کہ دوبر کے راستے سے صحبت کرنا یہ حرام ہے اور اسی سے ایڈز پھیلتا ہے. پھر فرمایا وہی جگہ استعمال کرو جس کا اللہ نے حکم دیا، یعنی فروج کو. اس سے آگے بڑھنا زیادتی ہے. جس جگہ سے علیحدہ رہنے کا حکم تھا اسے استعمال نہ کرو. اس صورت میں بھی دوبر کی حرمت ثابت ہو جاتی ہے. پھر عورتوں کو کہا گیا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم. عورتیں آپ کی کھیتی ہیں، جس طرح کھیتوں میں غلہ بویا جاتا ہے اس طرح عورتوں سے اولاد پیدا ہوتی ہے. یعنی کھیت آپ کی بقا کا سبب ہے، اس طرح عورتیں بھی آپ کی نسل انسان کی بقا کا سبب ہے. پھر آپ دیکھیں کھیت پیارا ہوتا ہے، پسندیدہ ہوتا ہے اور ہر ایک کو آپ اپنے کھیت میں، اپنے فارم ہاؤس میں منہ نہیں مارنے دیتے. اس طرح عورت بھی آپ کی قابل احترام جگہ ہوتی ہے، قابل احترام ہستی ہوتی ہے. اس کی عزت کا حفاظت کرنا آپ کا کام ہے اور ہر ایک کو اس کے ساتھ منہ مارنے کی اجازت ایک مسلمان تو خیر نہیں دے سکتا، لیکن ویسے بھی عورت کی کا اس میں خیال رکھنا چاہیے. اور جس طرح آپ اپنے کھیت کی حفاظت کرتے ہیں نا، اس کو ہر وقت دھیان رہتا ہے، اس طرح عورت کا بھی حفاظت کی جائے، عورت کی بھی صحت کا دھیان رکھا جائے. اگر کھیت کا دھیان رکھا جائے گا تو پھل پھول دے گا، اناج دے گا. اس کا دھیان نہیں رکھا جائے گا تو اجڑ جائے گا، اور اجڑا ہوا کھیت آپ کو پتہ ہے بہت برا لگتا ہے. اس طرح عورت کا بھی اگر خیال رکھا جائے گا تو وہ نکھری رہے گی، خوبصورت لگے گی، صحت مند رہے گی، صحت مند اولاد پیدا کرے گی. ادروائز تو وہ بکھرے ہوئے بال اور برے حالت میں آپ کو ملے گی اور سامنے نظر آ جائے گا کہ یہ خاتون خوش نہیں ہے. دوسرا ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اپنے کھیت میں جس طرح چاہو آؤ مگر جگہ ایک ہی ہے، باقی تمہیں اختیار ہے، جس طرح چاہو استعمال کرو. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ اگر عورت سے پشت کی جانب سے فرج میں صحبت کر لی جائے، پشت سے یہ مراد نہیں کہ بیک سائڈ سے دوبر، پشت سے کی جائے لیکن فرج میں ہی صحبت کی جائے تو بچہ بہنگا پیدا ہوتا ہے. اس پر یہ آیت اتری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے پیچھے سے جس طرح چاہو صحبت کر سکتے ہو. عمر رضی اللہ عنہ نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا. پوچھا کس نے ہلاک کیا؟ بولے میں نے گزشتہ سب اپنی سواری الٹ دی. آپ چپ ہو گئے. پھر اللہ نے یہ آیت اتاری، یعنی آگے پیچھے سے مراد ہمیشہ یاد رکھیے گا بیک سائڈ ہے، نہ کہ دوبر. استعمال کر سکتے ہو مگر دوبر میں اور حالت حیض میں صحبت سے بچنا ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل سے دی ہے، آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں، میں نے چند چیزیں آپ کے گوش و گزار کر دی ہیں۔ واتقوا اللہ وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ۔ یہ سارے معاملات ایسے کہ کل اللہ کے ہاں اس کا جواب دینا ہے، جس میں لواطت آ جاتا ہے، دوبر کے راستے انٹرکورس آ جاتا ہے، حیض کی صورت میں انٹرکورس آ جاتا ہے، یہ ساری چیزیں پکڑ کا سبب بنے گی۔ صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی گزارنی ہے، نفاست والی زندگی گزارنی ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنے لیے کچھ آگے بھی بھیجو، یعنی حرام سے بچو اور نیکیاں کرو تاکہ آخرت کا ذخیرہ جمع ہو جائے اور کام آئے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ اللہ سے ڈر جاؤ اور ان فحش اور بے حیائیوں سے باز آ جاؤ اور اللہ سے شرماؤ، ایک دن تمہیں اللہ کے پاس جانا ہے اور تمہیں تمہارے عملوں کا ضرور بدلہ دینے والا ہے۔ پھر فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما برداروں کو اور حرام سے باز رہنے والوں کو جنت کی خوشخبری دے دے، اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ تم نیکیوں کو تکبیر لوگوں کی اصلاح کو چھوڑ بیٹھو۔ اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے، اللہ تمہیں تمہاری کچی اور اللہ قسموں سے نہیں پکڑے گا، پکڑ تو تمہارے دلوں کے افعال پر ہوگی، اور اللہ بڑی بخشنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ ترک اعمال صالحہ پر قسم کھانے کی ممانعت ہے، یعنی آپ کو لوگ اتنا تنگ کریں گے، اب تنگ آگے کہ اللہ کی قسم میں آئندہ کسی کے ساتھ نیکی نہیں کروں گی، اس کو سخت ناپسند کیا گیا۔ ٹھیک ہے، کسی نے آپ کا پیسہ لیا نہیں، وقت پہ دے رہا، دبا گیا، کوئی بات نہیں، ہاں کہہ دے کہ کوشش کروں کہ اس کو میں نہ آئندہ دوں، یہ تو میرا پیسہ خراب کر دیتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ خدا کی قسم میں آج کے بعد کسی کے ساتھ مدد کا معاملہ ہی نہیں کروں گا یا کروں گی، اس چیز سے منع کیا گیا۔ یا کسی کو معاف کرنا، وہ پھر بچوں کو تو دن میں 10 دفعہ معاف کرتے ہیں نا، بچے پھر وہی کام کرتے ہیں۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ کبھی غلطی کبھی بانج نہیں ہوتی، یعنی یہ کہ آپ کو غلطی نہیں ہوگی، بچے دیتی رہتی ہے تو انسان سے غلطی ہوتی رہتی ہے۔ ہم کہتے ہیں بہت معاف کر کے دیکھ لیا بہن بھائیوں کو، یہ تو سدھرنے کا نام نہیں لیتے۔ اب خدا کی قسم آئندہ کوئی معاملہ ہوا تو میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی یا پکی ناراض ہو جاؤں گی، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں۔ یعنی قسموں کو نیکیوں صلہ رحمیوں کے چھوڑنے کا ذریعہ نہ بناؤ کہ نیکیوں صلہ رحمی کے کام چھوڑنے پر اللہ کی قسمیں کھا بیٹھو۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اس کی تائید میں اور بھی بہت سی حدیثیں آتی ہیں کہ اگر میں کوئی قسم کھا لوں اور اس کے توڑنے میں خیر و برکت نظر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو میں خیر و برکت والا ہی کام کروں گا اور قسم کا کفارہ ادا کر دوں گا۔ عبد الرحمان فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ سرداری نہ مانگو، اگر بلا مانگے تمہیں سرداری مل جائے گی تو تمہاری اللہ کی طرف سے مدد ہوگی، اور ورنہ تمہیں سرداری کے حوالے کر دیا جائے گا، یعنی یہ سرداری تمہارے لیے عذاب کا سبب بنے گی۔ اور اگر کوئی قسم کھا لو تو اس کے خلاف بھلائی نظر آئے تو قسم کا کفارہ دے کر بھلائی پر عمل کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر کسی بات پر قسم کھا لی اور اس کے خلاف بھلائی دیکھ لے تو قسم کا کفارہ دے کر بھلائی والا کام کرنا چاہیے۔ ترک قسم ہی قسم کا کفارہ ہے، یعنی آپ اس قسم کو توڑ دیں۔ لغو کا جو بیان یہاں پہ آیا جا رہا ہے، وَلَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ، یعنی جو قسمیں سبقت لسانی کے طور پر بلا ارادہ منہ سے نکل جاتی ہے۔ بعض بچے کہتے ہیں نا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم کہتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا، منہ سے نکل جائے ان کی پکڑنی ہے اور نہ ہی اس کو نافذ کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لات اور عزیٰ کی قسم کھا لے فوراً لا الہ الا اللہ پڑھ لے، کیونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، زبان پہ وہی چیزیں چڑھی ہوئی تھی، منہ سے نکل جاتی تھی، اس لیے آپ نے حکم دیا کہ کلمہ توحید سے کلمہ شرک کی رد ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ دلی قسموں کی صرف پکڑ ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جب انہیں سے کہا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حوالے یہ شرکیہ بات ہے تو پھر ان کے زبان سے اترنے میں ٹائم لگتا ہے، وہ ہمیشہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حوالے، صرف اللہ کے حوالے، ٹھیک ہے، تو پھر ان کے زبان پہ چڑھا ہوتا ہے یا علی مدد، یا مولا مدد، یا غوث مدد، بہت سی زبان پہ چڑھی ہوتی ہیں تقیہ کلام، کیونکہ ان کے عقیدے ہوتے ہیں، ان کے وہ مرشد ہوتے ہیں، ان کی ہر وقت وہ لگے رہتے ہیں ان کے قصیدے پڑھنے، تو ان کے منہ سے بار بار نکلتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہمارے منہ سے پھر نکل جاتا ہے، تو ان کو یہی چوائس ہے کہ یہ بے خیالی میں بے دھیانی میں آپ فوراً ایک دم کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر شرک سے بیزار ہے اور ہر شرک سے بری ہے، فوراً تجدید ایمان کر لیں۔ اور بہترین دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اللہ ربی لا تشرکوا بی اللہ، یعنی اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا، تو یہ دعا آپ کی کتابوں میں مل جاتی ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسمیں کھا لیتے ہیں، 4 ماہ کی مدت ہے، پھر اگر وہ اپنی بات سے رجوع کر لیں تو اللہ خوب بخشنے والا اور انتہائی مہربان ہے، اور اگر طلاق کا ارادہ کر لے تو اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اس یہاں پہ قسمیں ایلا کا بتایا جا رہا ہے، ایلا قسم کھانے کو کہتے ہیں، ابھی بھی ہے۔ اگر کوئی شخص ایک مدت کے لیے اپنی بیوی سے صحبت نہ کرنے کی قسم کھا لے، مثلا ناراضگی ہو جائے، کوئی بات اتنی بڑھ جائے، تو اگر وہ مدت 4 ماہ
سے کم ہے تو پوری کر کے بیوی سے صحبت کر لے، اور بیوی کو بھی اس مدت میں صبر کرنا چاہیے، اسے یہ حق نہیں ہے کہ اس سے مطالبہ کرے۔ عمر رضی اللہ عنہ اور صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے 1 ماہ کے لیے ہیلا کیا، پھر 29ویں دن پورے کر کے تشریف لائے، فرمایا کہ یہ مہینہ 29 دن کا ہے، یعنی پورے مہینے کی کھائی تھی نا قسم۔ اور اگر مدت 4 ماہ سے زیادہ ہے تو 4 ماہ گزرنے پر مرد کا فرض ہے کہ یا تو بیوی سے صحبت کرے یا اسے طلاق دے دے، اور عورت کو بھی مطالبے کا بھی حق ہے کہ میں اتنے دن مہینے بیٹھی رہتی ہوں اور اس کا موڈ نہیں ٹھیک ہوتا، سو مجھے اس سے علیحدگی کروائی جائے، اور پھر حاکم وقت بھی اس کو پکڑ کے علیحدگی کا اس کو آرڈر دے گا۔ تو حاکم ان دونوں باتوں میں سے کسی ایک بات پہ مرد کو مجبور کرے گا تاکہ عورت کو وصیت سے نکالا جائے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ دور جہالت میں مرد عورت کے ساتھ قسم کھا لیتا تھا، اور کتنے مہینے، اور موڈ ٹھیک ہوا تو رجوع کیا، دوسرے دن موڈ آف ہوا، سال وہ لٹکی رہتی تھی، نہ وہ بیوہ تھی، نہ وہ طلاق یافتہ تھی، نہ وہ سہاگن ہوتی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات اتارے اور عورتوں کو مرد کے چنگلوں سے آزاد کیا۔ 4 ماہ پورے شوہر بیوی سے تعلق قائم کرے، ادروائز حاکم وقت اس کو طلاق دلوائے گا۔ 4 ماہ کی قسم کھائی، اس سے پہلے اگر تعلق قائم کرنا ہے تو پھر اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ تو بڑی لمبی اس کی تفصیل ہے، اس لیے اس کو کھیل نہیں بنانا چاہیے کہ پہلے قسم کھا لی اور بعد میں کہا میرا موڈ خراب تھا، میں غصے میں تھا، میں نے ایسے ہی کھیل کیا تھا۔ اس کی پکڑ ہے، اور اس کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ اور اگر مدت مہینہ گزر جانے پر رجوع نہیں کرے گا تو طلاق پڑ جائے گی، یعنی اگر 4 ماہ گزر جانے کے بعد بھی شوہر طلاق دینے کا ارادہ کرے تو اس سے معلوم ہے کہ مدت مقرر کر جانے پر طلاق اس طرح نہیں پڑتی، لیکن جب یہ والی قسم کھا لے قسم ایلا تو پھر طلاق ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا۔ اور طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روک لیں، انہیں یہ حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحموں میں جو کچھ پیدا کیا اسے چھپا دے۔ طلاق کی عدت 3 حیض ہے، اور جن کو حیض نہیں آتا 3 مہینے ہیں، پھر وہ شمسی سال کے حساب سے کریں گی۔ اور حیض تو سب کو پتا ہوتا ہے، جب وہ تیسرا غسل کر لے گی حیض کے بعد تو پھر وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ رحموں میں کچھ خواتین پریگننٹ ہوتی ہیں یا انہیں طلاق کے بعد پتا چلتا ہے، پریگننسی شو ہوتی ہے، تو پھر وہ اس کی پریگننسی ختم کروا لیتی ہے، کہتی ہے کون اب اس کو پالے اور عذاب میں پڑے، کیونکہ جب آپ ڈلیوری سے فارغ ہوتے ہیں تب عدت ختم ہوتی ہے نا۔ حیض میں جو پریگننٹ ہو رہا ہے اس کی عدت تو مانیہ حمل ہے، جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے اسی دن اس کی عدت ختم ہوتی ہے۔ اب 9 ماہ بعد پیدا ہوتا ہے تو 9 ماہ بعد، اور اگر خدا نہ خواستہ بچہ 3 مہینے کے بعد مس کیریج ہوتا ہے اسی دن جو اس کی عدت سے وہ نکل جاتی ہے، اور اگر 1.5 ماہ بعد مس کیریج ہو جاتا ہے طلاق کے تو 1.5 ماہ بعد اس عدت سے نکل جاتی ہے، اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں چھوڑ اس کا بچہ کیا پالنا، مار اور بتانے کی کیا ضرورت ہے، اسے کیا پتا تم پریگننٹ ہو، یہ بڑا ہی گناہ کا کام ہے۔ اس لیے کہا اللہ پہ مان لانے والے، آخرت پہ مان لانے والے، ایک اللہ کا حق، ایک اس کے شوہر کا حق اور ایک اس بچے کا حق، تینوں کی وہ گناہ گار اور مجرم ہوگی، اس لیے ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں ان کو واپس لوٹانے کے، یعنی عدت ابھی نہیں ہوئی کمپلیٹ اور وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے، تجدید نکاح اس کو حق ہے، اور وہ بیوی کو آفر کرتا ہے، اور بیوی بھی اگر ایکسیپٹ کرتی ہے، کوئی بچوں کے لیے واپس آنا چاہتا ہے، کوئی خاندان کے لیے، کچھ کو احساس ہوتا ہے کہ میں غلط تھی، تو پھر رکاوٹ کیوں بنتے ہیں ہم گھر والے، کہ شرم نہیں آتی اس نے تمہیں طلاق دی ہوئی ہے، غیرت نہیں آتی اس نے تمہارے منہ پہ طلاق نکلی ہوئی ہے، ہماری ناک کٹوا دی ہے، اب تم واپس اس سے کرنا چاہتے ہو، اتنا عزیز تھا تو لڑے کیوں تھے۔ وہ اتنی ہم ان کو سبقت کو دکھاتے ہیں شرمندگی کہ بندہ کرنا بھی چاہے تو واپس نہیں چاہتا، تو یہاں منع کیا گیا، کہا گیا کہ میاں بیوی میں اختلاف ہو جاتا ہے، اگر وہ دوبارہ اس کو تجدید نکاح کے لیے، آج بھی کوئی مسئلہ پوچھ رہا تھا اور ہم نے ان کو امام صاحب سے فتویٰ لے کے دیا، انہوں نے کہا میں ان کا تجدید نکاح کرتا ہوں، ان کے پاس ابھی چوائس ہے، اور میں یہی کہہ رہی تھی کہ یہ نہیں آئیں گے، آپ دیکھ لیجیے گا، ان کو پورا گاؤں لان تان کرے گا، ان کو پورا علاقہ، کیونکہ علم نہیں ہے نا، تو علم نہیں ہوتا تو پھر لان تان ہی ہم کرتے ہیں، تو کہا وہ زیادہ حقدار ہے، اگر انہوں نے دوبارہ ارادہ کیا ہے صلح صفائی سے رہنے کا تو انہیں مت روکا جائے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِينَ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔
پھر فرمایا مردوں کو عورتوں کی فضیلت ہے، یعنی جسمانی، اخلاقی، حکمرانی، نگرانی اور مراتب کے حیثیت سے مردوں کو فوقیت حاصل ہے۔ سو ہم ساری چیزوں کو ایکسپٹ کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فوقیت اور یہ جو قوامیت دی، یہ فوقیت دی، یہ درجے نہیں ہے، یہ اس کی آپ کہہ لیں کہ اس کے اوپر زیادہ آزمائشیں ڈالی گئی، کیونکہ جو لیڈر ہوتا ہے اس کے ذمہ ہوتا ہے پورے گھر کا نام نفقہ، سو اس کے ذمہ ہے، یہاں تک کہ مرد سے اس کی بیوی کی تعلیم اور تربیت کا پوچھا جائے گا اور اس کے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا ذمہ دار مرد ہوگا، عورت نہیں ہوگی۔ تو عورت کا تو کام ہے بچے پیدا کرنا، گھر کو سنبھالنا، بچوں کی تربیت کرنا، لیکن ان کی جو باہر کی تعلیم و تربیت ہے، اخراجات ہیں، یا بیوی ان پڑھ ہے، پہلے لوگ جو اسلاف میں کم عمر بچیوں کو بیاہ کے لاتے تھے تو پھر گھر میں ان کے لیے تعلیم و تربیت کا انتظام کرتے تھے، دنیاوی ایجوکیشن کا بھی لکھنا پڑھنا سکھانا کہ تھوڑا بہت اس کو آئے، اور دینی تربیت کا بھی وہ انتظام کیا کرتے تھے۔ تو غرض مردوں کو جو فوقیت حاصل ہے، شوہر کو بیوی پر ہر حیثیت سے دنیاوی اور اخروی فضیلت حاصل ہے، سو اس کو ایکسپٹ کریں، اور اس کو ایکسپٹ کرنے میں عورتوں کی بھلائی ہے۔ جب عورت شانہ بشانہ کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر غیر مردوں سے اس شانہ بشانہ ٹکراتی ہے، اور سب سے زیادہ اس کا وفادار، سب سے زیادہ اس کا حفاظت کرنے والا، سب سے بہترین محافظ اس کا پہلے والد ہوتا ہے، پھر اس کے بھائی ہوتے ہیں، پھر اس کا شوہر ہوتا ہے، پھر اس کے بیٹے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کو سڑکوں پہ لانا چاہتے ہیں وہ آپ کے جسم کی نظر وہ رکھتے ہیں، آپ کی اس کی حفاظت پہ یا عزت پہ ان کی کوئی نظر نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ جو کوشش کی جا رہی ہے عورت کو بالکل سڑک پہ لانا، اسی لیے قول ہے کہ اگر کسی قوم کو برباد کرنا ہو تو ان کی عورتوں کو سڑک پہ لے آؤ، ٹھیک ہے؟ تو اپنی بچیوں کو بھی یہ بتائیں کہ اب دیکھیں والد کو تو میں نے حاکم مانا اور میں اپنے والد کو قوام بھی مانتی رہی اور میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں اور آج بھی ان کا نام میں بڑی رسپیکٹ سے لیتی ہوں، اور وہ جہاں کہتے تھے یہاں بیٹا نہیں جانا، ہم نہیں جاتے تھے، ہم کہتے تھے والد کیا سوچیں گے، میری اتنی سی بات کو اہمیت نہیں۔ بھائی چھوٹے تھے، بڑے ہوئے، لگا کہ ان کو اچھا نہیں لگتا باجیاں زیادہ شاپنگ کے لیے جائیں، روک گئے کیونکہ مرد ہے، چاہے میٹرک میں ایف اے میں، لیکن مرد ہے، انہیں نہیں اچھا لگتا ہماری باجیاں بار بار گاڑیوں میں بیٹھ کے کہیں جائیں، پردے کا تو پتہ ہی نہیں دین میں آنے سے پہلے ہوتا تھا، رک گئے، مان لیا نا۔ لیکن جب شوہر نے کہا تو کیا کہا، کنجسٹڈ مائنڈ، دھکیا نوس، گھٹیا ذہن، یہ کدھر سے آگے جملے؟ پھر آپ کا والد بھی کنجسٹڈ مائنڈ تھا، پھر آپ کے بھائی بھی دھکیا نوس تھے۔ وہ جانتے ہیں کہ باہر عورتوں کے لیے کس قدر نقصانات ہیں، کس طرح منہ کھولے باہر بھیڑیے پھر رہے ہیں، کس طرح وہ نہ سمجھ بچیوں کو ٹریپ کرتے ہیں۔ اور اب تو یہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے، آپ نے دیکھ لیا بچیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، کالج اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یونیورسٹیوں میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اب تو زیادہ آپ کو اس چیز کی سمجھ آ جانی چاہیے کہ آپ کا جو محرم رشتہ ہے اسی کے ساتھ رہے، وہی آپ کی حفاظت کرے گا، نہ محرم کبھی بھی آپ کی حفاظت نہیں کرے گا۔ الطلاق مرتین فامساک بالمعروف او تسریح باحسان، طلاق دو ہی ہیں، پھر یا تو دستور کے مطابق روک لیں یعنی تجدید نکاح کر لیں یا احسان کے ساتھ چھوڑ دیں، اور تمہارے لیے اس میں سے جو تم نے انہیں دیا کچھ بھی لینا حلال نہیں، مگر یہ کہ دونوں میاں بیوی اللہ کی حدیں قائم نہ رکھنے کا ڈر محسوس کریں۔ پھر اگر تم یہ ڈر محسوس کرو کہ تم دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکو گے، اور اگر کچھ عورت دے دلا کر اپنی جان چھڑا لے تو اس میں دونوں میں کوئی حرج نہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جائے وہی ظالم ہے۔ پھر اگر مرد عورت کو تیسری طلاق دے دے پھر وہ اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ کسی غیر سے نکاح نہ کر لے، پھر اگر وہ غیر اسے طلاق دے دے تو دونوں کی رجوع کرنے میں کوئی حرج نہیں، بس شرط انہیں یقین ہو کہ وہ اللہ کی حدیں اب قائم رکھ سکیں گے، یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں وہ علم والوں کے لیے بیان فرما رہی ہیں۔ حق رجعت کی حد بندیاں بتائی گئی، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ شروع میں یہ دستور تھا کہ جب تک عورت عدت میں ہوتی مرد رجوع کا حق باقی رہتا، خواہ وہ اسے 100 دفعہ طلاقیں دے چکا ہوتا تھا۔ اس سے عورتیں سخت اذیت میں مبتلا تھیں اور مرد انہیں تنگ کرنے کے لیے بار بار رجوع کر لیتے تھے۔ یہ تنگی اٹھانے کے لیے مرد کو صرف اور صرف 3 طلاقوں کا حق دے دیا گیا، رجوع کا حق صرف 2 طلاقوں کے بعد تک رکھا گیا، تیسری طلاق کے بعد طلاق بائن کر دیا گیا تاکہ عورتوں کی جان چھوٹے، اور خلا کا بھی اجازت ہے، وہ آگے ہم پڑھیں گے، اور خلا بھی جب تک ہماری گورنمنٹ میں اس کی سہولت نہیں دی گئی تو طلاق دینے میں بھی لٹکاتے تھے کہ نہ ہم رکھیں گے تو نہ طلاق دیں گے، جاتی رہے عدالتوں میں ساری پھیرے کاٹتی رہے۔ تو پھر خلا کا قانون جو اسلام کا قانون ہے وہ نافذ ہوا اور عورت کی اذیت دینے والے مرد سے اب جان چھوٹی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شروع اسلام میں مرد کو 3 طلاقوں کے بعد بھی رجوع کا حق باقی رہتا تھا، اللہ نے فرمایا صرف 2 تک رجوع کا حق ہے، آگے نہیں۔
ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نہ تجھے طلاق دوں گا اور نہ بساؤں گا. پوچھا کس طرح؟ بولا طلاق دیتا رہوں گا اور جب عدت قریب آئے گی واپس بلاتا رہوں گا. اس بیچاری نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. اس پر یہ آیت اتری. ابن ماجہ کی روایت ہے. ابن زائد فرماتے طلاق کی کوئی حد مقرر نہ تھی. ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا تھا، پھر جب اس کی عدت ختم ہو جاتی تو وہ رجوع کر لیتا. بار بار ایسا کرتا. آخر اللہ نے یہ آیت اتار کر 3 طلاقوں کی حد بندی کر دی. تیسری طلاق کو رجوع کا حق حرام کر دیا جب تک عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے. اسے بھی آگے ہم دیکھتے ہیں. اب آپ دیکھیں، کہتے ہیں عورت کو اسلام نے کیا دیا. عورت کو اسلام نے تو سب کچھ دیا. اس اذیت سے عورت کی جان چھوٹی. اور یہ بولنے کا حق بھی عورت کو اسلام ہی نہیں دیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے دھڑلے سے کہہ رہی ہے کہ میرے میاں نے میرے ساتھ یہ ڈرامہ لگا رکھا ہے. اور اللہ کو اس عورت کی بات کتنی پسند آئی، کہہ رہی ہے کتنی قریب سے میرے رب نے سنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن اتار دیا. تو جتنی عزت اور رسپیکٹ قرآن نے دی ہے، اسلام نے دی ہے، ہمیں کوئی نہیں دے سکتا. جو حقوق دینے تھے، جو میرے لیے بہترین تھے، میرے رب نے مجھے دے دیے. اب مجھے بینر اٹھا کے چوک پہ کھڑے ہو کے حقوق مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی. اس کے بعد میرے پہ فرائض آ جاتے ہیں. جب ہم اپنے فرائض ادا کریں گے، حقوق آٹومیٹک مجھے ملنا شروع ہو جائیں گے. اب جب خدا نخواستہ ہم سرکش ہو جائیں گے، جب ہم بات نہیں سنیں گے کیونکہ جو ہمارے بھلے کی ہوگی، ہمیں تو یہ لگتا نا ہم پہ پابندیاں، تو جب ہم نہیں سنیں گے پھر حالات اتنے خراب ہوں گے. جب پھر ہمارا حق نہیں ملے گا تو پھر ہمیں کہتے ہیں کہ دیکھو اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ عورت کے کیا حقوق ہیں. اگر ہم خدا نخواستہ اتنی بد زبان بد اخلاق ہوں گی کہ مرد دفتر سے ادھر ادھر بیٹھا رہے گا دوستوں میں، وہ کہے گا دیری سے جاؤں، تھوڑا ٹائم ہو، کھانا کھاؤں اور سو جاؤں، نہ اس کو نہ دیکھوں، نہ یہ بولے، نہ میرا دماغ چاٹے. ایک مزاحیہ سی بات آئی نا فیس بک پہ کہ رمضان کے مبارک مہینے میں ایک علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ مردوں شوروں کا دماغ کھانے سے بھی روزہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ایسے حالات آپ پیدا کر دیتی ہے. پھر آپ کہتی ہے دیکھیں نا گھر ہی نہیں آتے ہیں تو بات ہی نہیں کرتے. وہ کیا بات کریں، آپ سنتی نہیں. وہ کیا آپ کے پاس بیٹھے ہیں، آپ کے پاس ہے ہی کوئی نہیں کرنے والی بات سوائے نندوں کی برائیاں. یہ بہت ہی بری عادت ہوتی ہے. ہر وقت شوہروں کے ساتھ ان کی بہنوں کی برائیاں، ان کے بھائیوں کی برائیاں، ان کی بھابھیوں کی برائیاں. آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو برا لگنے لگ جاتے ہیں؟ وہ رشتے نہیں لگتے. ہمیں اپنے بہن بھائی کبھی برے نہیں لگتے، اور اگر ہمارا شوہر ہمارے بہن بھائی کے بارے میں کچھ کہے تو منہ پھلا کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن ان کا حوصلہ دیکھیں، وہ پھر بھی چپ رہتے ہیں. تو اس لیے ہمارے حقوق ہمیں مل چکے، اب ہم نے فرائض ادا کرنے ہیں. جب ہم بہترین فرائض ادا کریں گے اور بہترین امت کی عورتیں بنیں گے تو حقوق خود بخود ہمیں ملنا شروع ہو جائیں گے. جی پھر فرمایا تمہارے لیے مہر میں سے کچھ دینا حلال نہیں، یعنی تیسری طلاق کے ارادے کے وقت عورت کو دکھ دینا تاکہ تنگ آ کر خلا کے لیے نکل کھڑی ہو، حلال نہیں. اگر اپنی خوشی سے کچھ دے کر خلا کرنا چاہتی ہے تو یہ دوسری بات ہے. بعض جگہ عورت نہیں رہنا چاہتی، اسے مرد کی کوئی بات اریٹیٹ کرتی ہے تو پھر ٹھیک ہے کہ وہ عدالت کہتی ہے کہ پھر آپ اپنا مہر چھوڑ دیں، تو اس صورت میں آپ کو خلا مل جائے گا تو وہ چھوڑ سکتی ہے. لیکن ادروائز اگر مرد نے اتنا عذاب میں مبتلا کیا اور طلاق بھی نہیں دے رہا اور عورت خلا میں جاتی ہے، اور جب وہ تحقیق سے، عدالت بھی ایسے تھوڑی بیٹھی ہوتی ہے اندھی بن کے، جب تحقیق سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اس مرد نے اس عذاب پہ مبتلا کیا تو خلا میں بھی مہر ملے گا. خلا میں بھی عورت زیور واپس نہیں دے گی. یہ آپ کے نوٹس میں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں یہ ڈرامہ اس لیے رچایا جاتا ہے مجبور ہو کے جائے اور ہمارا مہر بھی ہمارے پاس رہے، زیور بھی ہم لڑکی کا واپس نہ دیں، اللہ کے جہیز بھی نہ دیں. اور ہم کہتے ہیں نہیں خلا میں تو آپ کو کچھ مل ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں مل سکتا؟ آپ نے اس کی زندگی اتنی اذیت کی، یا اس کو لگتا ہے کہ میں آ رہی تو میرے پہ تیل چھڑک کے مجھے جلا دیں گے، مجھے زہر دے دیں گے، یا مجھے مل کے. دیکھیں کتنی بچیاں ماری گئی، کتنی بچیوں کو جب گھر والے پہنچے تو زخمی اور زد کوپ کیا ہوا اور منہ سر سے خون نکلا ہوا اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مر گئی. ان کے ماں باپ کیا جیئیں گے کہ ہم نے بیٹی اس لیے دی تھی کہ ان کو اس طرح مارو. تو جب ایسے حالات ہو نکل آئے، جب جلاد بن جائے آپ کا شوہر تو نکل آئے، جب آپ کے سسرال والے ظالم بن جائے تو نکل آئے. اور پھر اگر عدالت میں خلا کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا کہ آپ سارے وہاں پیش کریں گے. جب ایویڈنس سارے پیش ہوتے ہیں تو ان کو مہر بھی دینا پڑتا ہے، ان کو جہیز کی بھی قیمت واپس دینی پڑتی ہے اگر ٹوٹ پھوٹ جائے، اور انہوں نے جو زیور ڈالا تھا وہ بھی ان کو دینا پڑتا ہے. خلا کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بالکل ہی خالی ہاتھ ہو کے بیٹھ جائیں. بلا عذر خلا کی ممانعت ہے. اگر کوئی عورت بلا عذر خلا لینا چاہے تو سخت گناہ گار ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے میاں سے بلا عذر طلاق مانگے اسے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آتی ہے. تو یہ ساری تفصیل اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ آپ کو نوٹس میں ہونا چاہیے، نالج میں ہونا چاہیے.
ایک مجلس کی 3 طلاقوں کا حکم اب دیکھتے ہیں۔ سنت یہ ہے کہ ایک مجلس میں ایک ہی طلاق دی جائے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ طلاقیں 2 ہی ہیں، 2 بار ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو۔ اس قول کی تائید میں نسائی والی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص کے بارے میں خبر دی گئی کہ اس نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دی۔ آپ ناراض ہوئے اور کھڑے ہو کے فرمایا کہ میرے موجود ہوتے ہوئے اللہ کی کتاب سے مذاق کیا جا رہی ہے۔ سن کر ایک شخص بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم ہو تو میں اسے قتل کر دوں۔ آپ نے کہا نہیں، قتل نہیں کرنا، لیکن اس چیز کو آپ نے پسند نہیں کیا۔ اگر کوئی شخص مختلف اوقات میں 2 طلاقوں کے بعد اپنی عورت کو تیسری طلاق دے دے تو عورت اس پہ حرام ہو جاتی ہے۔ مجلسیں ڈفرنٹ ہونی چاہیے۔ ایک مجلس میں غصے میں بندہ طلاق 100 دفعہ پکے تو وہ ایک ہی طلاق کنسیڈر ہوتی ہے، اور اب اس کو ابھی 2 طلاقوں کا حق باقی ہے، لیکن وہ دوسرے کمرے میں جا کے پھر غصے سے کہہ دیتا تو 2 طلاقیں ہو جاتی ہے۔ مجلس بکنے کی دیر ہے، وہ موقع ہٹنے کی دیر ہے، ورنہ ادروائز اس کے پاس 2 طلاقوں کا حق ہے۔ 2 طلاق دیتا ہے تو پھر اس کے پاس تجدید نکاح کا حق ہے۔ اگر نہیں کرتا اور پھر تیسری طلاق جب دے دیتا ہے تو طلاق بائن ہو جاتی ہے، اور وہ عورت اس پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اس عورت سے اس صورت میں دوبارہ شادی ہو سکتی ہے کہ اتفاقیہ اس کی کسی اور جگہ شادی ہو، وہاں اس کا نبھانا ہو اور اس کو طلاق ہو جائے، یا خدا نہ خواستہ اللہ کو منظور ہو اور وہ بیوہ ہو جائے تو اس کا پہلا شوہر اس کو نکاح کا پیغام دے سکتا ہے، اللہ کہ وہ عورت بھی اس کے لیے اگر راضی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ جو ہو گیا ہے کہ باقاعدہ حلالہ کروانا، یہ اسلام میں حرام ہے، اور نہ ہی اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ اگر کسی نے اس عورت سے اپنے پہلے شوہر کو حلال کرنے کے لیے نکاح کیا تو یہ وہ حرام ہے، جس کی مذمت اور لعنت میں بہت سی حدیثیں آپ کو کتاب و سنت میں کثرت سے مل جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گوندنے اور گندوانے والیاں، یہ جو نہیں نشان بنائے جاتے ماتھے پہ، یا اب تو بہت رواج آیا اور بازوؤں پہ بھی ٹٹوز کے کیا کہتے ہیں ان کو، وہ بنائے جاتے ہیں، یہ سارا چیز اس میں آ جاتا ہے جی۔ گوندنے اور گندوانے والیاں، بالوں میں بال ملانے والیاں یا آرٹیفیشل بال جو لگائے جاتے ہیں اور ملوانے والیاں، حلالہ کرنے اور کروانے والے، اور سود کا کھانے اور کھلانے والے، سب پہ لعنت۔ تو لعنت اللہ کی رحمت سے دوری ہوتی ہے۔ امام ترمذی میں روایت ہے، یہ روایت حسن صحیح ہے، ایک روایت میں کہ سود لکھنے اور لکھنے والے گواؤں پہ بھی لعنت ہے، زکوٰۃ نہ دینے والوں پر اور زکوٰۃ وصول کرنے میں زیادتی کرنے والوں پر بھی لعنت ہے۔ ہجرت کے بعد پھر عرابی بننے والے پہ بھی، یعنی دوبارہ کوئی اسلام سے پھر جاتا ہے، اس پہ بھی لعنت ہے، اور حلالہ کرنے اور کرانے والے پر بھی لعنت ہے۔ اور حلالہ کرنے اور کرانے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر قیامت تک معلوم ہے، یعنی قیامت تک ان پہ لعنت ہے۔ اور نوحہ کرنے والے پہ بھی لعنت ہے۔ دکھ ہوتا ہے، کوئی اپنا پیارا بچھڑ جائے، آنسو سے روئے، جتنا رو سکتے ہیں، لیکن زبان سے کوئی لفظ کہنا یہ لعنت کے زمرے میں آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں مانگا ہوا بکرا نہ بتاؤں؟ صحابہ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے۔ فرمایا حلالہ کرنے والا، اور آپ نے حلالہ کرنے اور کروانے والے دونوں پہ لعنت فرمائی۔ تو اس لیے اگر اتفاقاً اسے طلاق ہو جائے، اگر اتفاقاً وہ بیوہ ہو جائے تو وہ اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہے، ورنہ ادروائز وہ اپنے پہلے شوہر کے لیے کسی صورت میں بھی حلال نہیں ہے۔ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور پھر جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت قریب ہو جائے، یا تو اچھی طرح سے انہیں بسا لو یا دستور کے مطابق چھوڑ دو، اور انہیں دکھ پہنچانے کے لیے ظلم و زیادتی کے طور پہ نہ روکو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا۔ اللہ کی آیتوں سے دل لگی نہ کرو، اللہ کے احسان اور کرام کو یاد رکھو جو تم پر ہے، اور اللہ نے جو کتاب اور سنت تم پر اتاری جس سے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، اسے بھی نہ بھولو۔ اللہ سے ڈرتے رہو، یقین مانو اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لے تو ان کے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب وہ آپس میں حسب دستور راضی ہوں۔ یہ اسے نصیحت کی جا رہی ہے جو تم میں سے اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے، یہ تمہارے لیے بے حد پاکیزگی اور نفاست کی بات ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتی ہو۔ اور جن ماؤں کو پوری مدت تک دودھ پلانے کا ارادہ ہو وہ اپنی اولادوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں۔ اولاد والوں کا دستور کے مطابق ماں کا نام نفقہ ہے۔ ماؤں کا انسان سے اس کی طاقت کے مطابق ہی تکلیف دی جاتی ہے، نہ ماں کو بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو، یہی ذمہ داری وارث پر ہے۔ اگر ماں باپ دونوں اپنی خوشی اور مشورے سے دودھ چڑھوانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں، اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہتے ہو تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرطیہ تم انہیں دستور کے مطابق جو انہیں دینا ہے دے دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یاد رکھو کہ اللہ تمہارے عمل اچھی طرح سے دیکھتا ہے۔
یعنی اگر کوئی دودھ پلانے والی ماں اس کو طلاق دی جاتی ہے تو عدت کے بعد بھی، عدت کے دوران تو نان نفقہ مرد کے ذمہ ہے، لیکن عدت کے بعد بھی بچے کی دودھ پلائی کے طور پہ عورت کو کچھ نہ کچھ اس کو ادا کرنا ہے، اور ہر ایک کو اس کی وسعت کے مطابق ادا کرنا ہے. زیادہ کی ڈیمانڈ نہیں کی جا سکتی. جو اس کی اوقات ہے، جو اس کی استطاعت ہے، اس کے مطابق وہ ادا کرے گا. نہ ان کے ورثہ کو مصیبت میں ڈالا جائے اور نہ ہی ان کے ماں باپ کو بچے کی وجہ سے مصیبت میں ڈالا جائے. یعنی یہ تمام معاملات اچھے طریقے سے آپس میں بیٹھ کے حل کرنے چاہیے. لیکن افسوس کہ ہمارے یہاں کوئی بڑا چھوٹا آ کے سمجھاتا ہی نہیں اور بیٹھ کے معاملات حل نہیں کیے جاتے اور عدالتوں میں چڑھ جاتے ہیں، اور اتنا نفقہ نہیں بیوی کو دینا ہوتا جتنا وکیلوں کی فیس دے آتے ہیں. ادھر اناج اونچی کرنے کے لیے، ناک اونچی کرنے کے لیے فیسوں کی فیسیں دے دیں گے، لیکن ادھر اس عورت کو اتنا نہیں دیں گے کہ وہ بچے کو دودھ پلا سکے، یا وہ بچوں کو لے کے اگر ماں باپ کے گھر بیٹھی ہے تو ان کی اسکولنگ کی فیس یا جو بھی اخراجات ہیں وہ مرد کے ذمہ رہتے ہیں. اور تم میں سے جو مر جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو 4 ماہ 10 دن عدت گزاری، پھر جب دن کی مدت عدت پوری ہو جائے اور وہ اپنے لیے کوئی بھلائی تلاش کرے تو اس پر تم پہ کوئی گناہ نہیں. اللہ تمہاری ایک ایک عمل سے خبردار ہے. یعنی عدت کے دوران سوگ واجب ہے بیوہ عورت کا 4 ماہ 10 دن. ختم ہو جائے تو اس کے بعد سوگ سے وہ نکل آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے اسے کسی مرنے والے پر 3 دن سے زیادہ ماتم کرنا حلال نہیں، سوائے شور کے کہ اس کے مرنے پر 4 ماہ 10 دن تک سوگ منایا جا سکتا ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میری بچی بیوہ ہو گئی اور عدت میں اس کی آنکھیں دکھنے لگی ہیں، کیا اس کی آنکھوں میں سرما لگا دوں؟ آپ نے 2 یا 3 بار فرمایا نہیں. پھر فرمایا اب تو عدت 4 ماہ 10 دن رہ گی، پہلے تو سال بھر کی عدت ہوتی تھی. فرمایا جب ان کی عدت گزر جائے اگر وہ بناؤ سنگار کرے اور اپنے لیے شادی کی تیاریاں کریں تاکہ وہ اسمارٹ لگے، اچھی لگے، کوئی اس کو نکاح کی آفر کرے، کوئی مظاہرہ نہیں. معروف کا یہی مطلب ہے کہ اب سب کچھ ان کے لیے حلال ہے، نکاح بھی حلال ہے. ہمارے یہاں تو کہتے ہیں انتظار ہی کاری تھی، بس بندہ ہمارے انتظار ہی کاری تھی عدت ختم ہو. تو ایسی باتوں سے پرہیز کریں، مومن کا یہ کام نہیں ہے. مرد کر لے اچھا کیا، اکیلا کیسے رہے، عورت کرے لے بھائی ان کا تو شوق ہی نہیں ختم ہوئے. بچے ان باتوں سے، اللہ نے اجازت دی ہے. مرد عورت کی کوئی بھی یہاں پہ کمی نہیں کی گئی، کوئی تقسیم نہیں کی گئی، کوئی ایک دوسرے کو فرق نہیں، دونوں کے برابر حقوق ہے. ایک عورت بھی اپنے گھر بسا سکتی ہے تو اس کو کوئی ممانعت نہیں، بلکہ بیوہ کے نکاح میں جتنی زیادہ جلدی ہو سکے اور جتنی مدد ہو سکے بہترین ہے، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے. اور کوئی حرج نہیں کہ اگر تم حالت عدت میں اشارے کنارے سے عورتوں کو پیغام ڈالو یا اپنے دل میں نکاح کا خیال قائم کرو. اللہ کو معلوم ہے کہ تم انہیں یاد کرنے والے ہو، لیکن ان سے پوشیدہ پیمان نہ کرو. ہاں ان سے دستور کے مطابق بات کر سکتے ہو، اپنے نکاح کا ارادہ نہ کرو جب تک عدت ختم نہ ہو جائے. یقین مانو اللہ کو تمہارے دلی ارادوں کی خبر ہے، لہٰذا اس سے ڈرو اور یاد رکھو اللہ بخشنے والا اور نہایت بڑی بات ہے. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ایام عدت میں چاہے وہ بے حقی کی عدت ہے، چاہے وہ طلاق بائن کی عدت ہے، اس طرح پیغام ان تک پہنچے کہ ان کو اندازہ ہو جائے کہ ہماری عدت گزرنے کے بعد اتنا فیملی اپنے بھائی کے لیے یا اپنے بیٹے کے لیے یا وہ شخص بھی باتوں سے کہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اب میں بھی نکاح کر لوں کسی نیک عورت سے، سمجھدار عورت سے، سلجھی ہوئی عورت سے. تو اشارہ کافی ہوتا ہے کہ یہ میرے پاس بیٹھے کیوں باتیں کر رہا ہے یا میرے گھر میں آ کے میری والدہ سے کیوں باتیں کر رہا ہے. تو اس کا کوئی حرج نہیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا عدت گزرنے کے بعد وہ کسی سے نکاح کر لے اور ہم نے اپنے بھائی کے لیے کرنی تھی یا اپنے بیٹے کے لیے کرنی تھی تو افسوس رہ جاتا ہے کہ اتنا اچھا مجھے برد مل رہا تھا، اتنا اچھا مجھے شوہر مل رہا تھا اور صرف جھجک کی وجہ سے رک گئے. تو آپ وہاں تک اس طرح کا پیغام دے سکتے ہیں، لیکن یہ ارادہ نہیں کہ عدت سے پہلے نکاح کر لیں اور عدت کے بعد جب ختم ہوگی عدت تو رخصتی کر لیں گے. اس سے اسلام نے ہمیشہ کے لیے منع کیا. اور اگر کوئی اس طرح نکاح کرے گا تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوا تو آپ نے ان میں جدائی کروائی کہ عدت سے پہلے نکاح نہیں ہے. اگر عورتوں کو ہاتھ لگائے بغیر مہر مقرر کیے بغیر طلاق دے تو کوئی حرج نہیں، البتہ انہیں تھوڑا بہت فائدہ پہنچا دو. مالدار اپنی فرصت کے مطابق اور نادار اپنے ناداری کے مطابق حسب دستور فائدہ پہنچائے گا، بھلے آدمی پر یہ چیز واجب ہے. اب نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا. بعض ہوتا ہے چھوٹی کلاس عمر میں ہو جانا، پہلے بہت ہوتے تھے، اب تو شکر ہے کافی لوگوں نے چھوڑ دیے. 8ویں میں نکاح کر دیتے تھے، BA کر کے FA کر کے شادی ہوگی، مہر اس وقت مقرر کریں گے جب رخصتی ہوگی. تو ایسی صورت میں اگر گھر بیٹھے ہی اس کو طلاق دینی ہے تو ظاہر مہر تو نہیں تھا مقرر ہوا، ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، تو کب پھر بھی کچھ نہ کچھ تحفے طوائف اس کو بھیجو. مالدار اپنی وسعت کے مطابق بھیجے، نادار اپنی وسعت کے مطابق بھیجے.
بھلے آدمیوں پر یہ چیز واجب ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان پہ واجب ہے کہ چلے اس کا آپ نہیں لینا چاہ رہے، واپس نہیں اپنے ساتھ بسانا چاہ رہے، تو آپ کم از کم اس کی تھوڑی سی دل خوش ہو جائے اور اسے تحفے طوائف بھیج کے اس تعلق کو ختم کریں۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ۔ اور اگر تم عورتوں کو خلوت سیاح سے پہلے طلاق دے دو، اب یہ بھی وہی چیز ہے کہ ابھی گھر نہیں لائی اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا تھا، وہاں کیا تھا، مہر مقرر نہیں ہوا تھا، اب جب آپ کو طلاق دینی ہوگی تو آدھا مہر آپ ان کو دیں گے۔ ہاں اگر وہ معاف کر دیں گے عورت کے مجھے ضرورت ہی نہیں، مجھے آدھا بھی نہیں چاہیے، تو ٹھیک ہے، اس کی خوشی، یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گیر ہے، مرد کی میں پورا دیتا ہوں، ٹھیک ہے میں نہیں گھر میں لایا، لیکن فرض کرے لاکھ لکھا ہوا تو 50 کا میں لاکھ دے دیتا ہوں۔ دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پسندیدہ عمل ہے، تمہارا معاف کرنا تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ مردوں کی طرف، کیونکہ ان کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے۔ اور باہمی فضیلت نہ بھولو، یعنی آپ پہلے بڑی محبت سے رشتہ کیا تھا، رشتہ داروں میں بھی ہوتا ہے، پھوپھی چاچی کے گھر بھی ہوتا ہے، غیروں میں بھی ہوتا ہے، تو تعلق نہ ختم کریں، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، منگلیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں، نکاح بھی ٹوٹ جاتے ہیں، ہمارے تو مرنے جینے چھوٹ جاتے ہیں، پھر تو آنا جانا ہی ختم ہو جاتا ہے، دکھتی ہوتے ہیں، روتے ہیں، کوئی پیارا ان میں سے چلا جاتا ہے، اپنا ہوتا ہے، لیکن جاتے نہیں ہیں۔ تو فضیلت نہ بھولو، یہ معاملے آپس میں بیٹھ کے طے ہو سکتے کہ رشتہ ہے نا، نہیں نبھا کوئی بات نہیں، ان اللہ بما تعملون بصیر، یاد رکھو اللہ تمہارے اعمال خوب دیکھ رہا ہے۔ یہ سارے معاملے جب پیش آئیں، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی پابندی کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ اگر تمہیں ڈر ہو تو چلتے چلتے سواریوں پر نماز پڑھ لیا کرو، پھر جب تم بے خوف ہو جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ نے تمہیں باتیں سکھائی جنہیں تم جانتے نہیں تھے۔ مالکی حقیقت کا حکم ہے کہ نمازوں کی پابندی کرو اور اوقات نماز کا خیال رکھو، حدود نماز کی حفاظت کرو اور وقت پر نماز ادا کرو۔ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا افضل وقت پہ نماز ادا کرنا۔ تو یہاں نماز کو اپنے افضل وقت میں ادا کیا کرے۔ اذانیں ہوتی رہتی ہیں، ابھی تو اس مسجد کی ہوئی ہے نا، اس کی رہ گئی، ابھی تو ہماری مسجد کی تو ہوئی نہیں، ہمارے تو فرقے عقیدے ہی ہمیں مار کے کیلنڈر رکھیں، اب تو اس پہ بھی آ جاتا ہے، آپ اپنے موبائلوں پہ سیو کر لیں، بڑے اچھے اچھے ہے پارے جس پہ آپ کو مقررہ وقت میں صحیح افضل وقت میں ریمائنڈر دے دیا جاتا ہے، یا الصلاۃ یا الفلاح کا۔ کوشش کریں کہ جس لمحے اللہ نے بلایا اسی لمحے آپ سارے کام چھوڑ کے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ ام فردہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال بیان کر کے کہ اول وقت نماز پڑھنے کا عمل اللہ کو تمام عملوں سے زیادہ پیارا ہے۔ ہم عہد کرتے ہیں اس رمضان سے عادت بنائیں گے اور انشاءاللہ پھر مرتے دم تک ہم اپنی نمازوں کی ایک تو حفاظت کریں گے اور ایک ان کو اول وقت میں پڑھیں گے۔ اول وقت کی عادت ڈال دیں تو نماز کا پابند بھی بندہ ہو جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب دیر سے پڑھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں چلو فرض ہی پڑھ لیتے ہیں، پھر کچھ دن کے بعد کہتے ہیں چلو فرض بھی ملا کے پڑھ لیں گے، قضا کر لیں گے، وہ کرتے کرتے عادت چھوٹتی جاتی ہے۔ اور یہاں پہ صلاۃ الوسطی، وسطی سے مراد عصر کی نماز، وہ درمیان میں آتی ہے اور انسان کافی تھک بھی چکا ہوتا ہے اور سو بھی جاتے ہیں بعض وقت لولا کے چکر میں، تو اس وقت کہا کہ اس کی حفاظت کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے عصر کی نماز ضائع کر دی سمجھ لیں اس کے اہل و عیال ضائع ہوتے۔ پھر اللہ کا ذکر ہے، نماز کے علاوہ بھی صبح شام کی دعائیں بھی اس میں آتی ہیں اور اس کے علاوہ بھی تسبیحات کرتی رہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ تمہیں امن مل جائے گا، اللہ کا ذکر کرو، یعنی حسب دستور پوری خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھو جس طرح اللہ نے تم پر انعام فرمایا، تمہیں سرمایہ ایمان عطا کیا اور وہ باتیں سکھائیں جو آپ اس سے پہلے نہیں جانتی تھی، اس لیے آپ کا فرض کیا ہے کہ آپ شکرانے کے طور پہ اللہ کا بہت زیادہ ذکر کریں گا۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاع الی الحول غیر اخراج، یہ آیت منسوخ ہے کیونکہ پیچھے 4 ماہ 10 دن کی عدت آ گئی۔ اور تم میں سے جو مرد اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ وصیت کر جائیں کہ ان کی بیویاں 1 سال تک فائدہ اٹھائے، انہیں کوئی گھر سے باہر نہ کرے، اور اگر وہ اپنی خوشی سے چلی جائیں تم پہ کوئی گناہ نہیں، اگر انہوں نے اپنی لیے اچھائی کی، اللہ بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ طلاق والی عورتوں کو دستور کے مطابق فائدہ اٹھانا ہے، یہ بات پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ اللہ اسی طرح تمہارے سامنے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھ لو۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔
کیا تمہیں وہ لوگ معلوم نہیں جو ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے؟ پھر اللہ نے انہیں مر جانے کا حکم دیا، پھر اس نے انہیں زندہ کر دیا۔ اللہ لوگوں پر بڑے فضل و کرم والا، لیکن اب سے لوگ احسان فراموش ہوتے۔ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہو، یقین مانو کہ اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ کوئی جو اللہ کو اچھا کر دے اور وہ اس کے لیے خوب بڑھا چڑھا دے، اللہ ہی تنگی میں ڈالتا ہے اور اللہ ہی فراغی عطا کرتا ہے، اور اسی کے پاس تم سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تقدیر سے فرار کسی صورت بھی حاصل نہیں۔ یہ ایک واقعہ، یہ لوگ 4000 یا 8000 کے لگ بھگ تھے، اور ذی اردن کے جو وسط کی جانب ہے وہاں پہ وہاں کے باشندے تھے۔ ابن عباس فرماتے ہیں طاعون ان میں پھیلا، یہ ڈر کے مارے وہاں سے سب نکلے اور صحت افزا مقام پہ ٹھہرے۔ جب وہاں پہنچے تو اللہ کا حکم ہوا کہ سب مر جاؤ۔ پھر ان کی لاشوں کے پاس سے ایک نبی گزرے، جب نبی نے ان کی لاشوں کو دیکھا تو کہا اللہ تعالیٰ تو ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ ان کو زندہ کرنے کی دعا مانگی، اللہ نے انہیں زندہ کر دیا۔ بعض تفسیر سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بوسیدہ لاشوں پر ہرقیل نبی گزرا تھا، انہوں نے اللہ سے ان کی زندگی کی دعا مانگی تھی، آپ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حکم دیا ہے بوسیدہ ہڈیوں، اللہ تمہیں جمع ہونے کا حکم دیتا ہے، اللہ کا حکم سنتی ہر قسم کی ہڈیاں جو بھی۔ پھر آپ نے فرمایا ہے ہڈیوں، اللہ حکم دیتا ہے تم پہ گوشت اور رگ پٹوں سے تم بھر جو، آخر کر ہڈیوں پر آپ ہی کے سامنے گوشت چڑھ گیا اور سارا جسم تیار ہو گیا۔ پھر آپ نے ان کی روحوں کو آواز دی کہ اللہ کے حکم سے ہر روح اپنے اپنے جسم میں آ جائے، چنانچہ سب زندہ کھڑے ہو گئے۔ اللہ نے ایک طویل مدت کے بعد انہیں زندہ کر دیا۔ وہ یہ کہتے تھے، یعنی نبی اور وہ لوگ، سبحانک لا الہ الا انت، تو پاک ہے تیرے سوا کوئی حق کے عبادت نہیں۔ اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کی زندگی بعد الموت کی پکی دلیل تھی۔ یہاں پہ اس طرف اشارہ ہے کہ تقدیر غالب آ کے رہتی ہے۔ جس طرح کوئی تقدیر سے بھاگ نہیں سکتا، بتانے کا مقصد کیا، اسی طرح جہاز سے بھاگ کر زندگی کو آپ بڑھا نہیں سکتے۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو جو بستر میں مرنے سے بہتر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں مرا جائے۔ اللہ کی راہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ شہادت کا جذبہ صرف یا شہادت کا جو درجہ ہے وہ آپ صرف سرحدوں پہ ہی پائیں گے۔ ہر وہ انسان جو اللہ کے دین کی تبلیغ میں اپنے آپ کو محو کرتا ہے، جس وقت اس کی چاہے بستر سے ہی موت کیوں نہیں آتی، وہ شہادت کے درجوں کو پاتا ہے۔ پھر قرض حسنہ کا یہاں پہ شوق دلایا گیا کہ اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ اللہ کو قرض حسنہ دو۔ قرض حسنہ کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ قرض حسنہ وہ ہوتا ہے جس کی مدت نہیں معلوم ہوتی کہ کب واپس ملے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہی دیا ہوا مال آپ کو دے کے کہا کہ مجھے قرض حسنہ کے طور پہ دو، مدت میں نہیں بتاؤں گا لیکن لوٹاؤں گا ضرور، اور لوٹاؤں گا بھی کیسا، جیسی آپ کی نیتی ہوگی ایسی اس کی بڑھوتری ہوگی۔ جیسے ایک دانے پہ 7 بالیاں، 7 بالیوں پہ 100 دانے، تو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی نیت دیکھتا ہے کہ آپ نے کتنی مشکل میں، کتنی پریشانی میں، جبکہ اپنا ہاتھ تنگ تھا، آپ نے راہ خدا خرچ کیا تو اللہ اس کو بڑھا چڑھا کے واپس لوٹاتا ہے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ۔ کیا تو نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیلی جماعت کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ نامزد فرما دیجیے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں؟ فرمایا ممکن نہیں، اگر تم پر جہاد فرض کر دیا جائے تو تم جہاد نہ کرو۔ بولے بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیسے نہ کریں گے، حالانکہ ہم اپنے گھروں سے بیوی بچوں سے نکال دیے کہ جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو چند کے علاوہ سب پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ کہا جاتا ہے یہ بنی یوشع، نبی یوشع بن نون تھے۔ موسیٰ کے بعد اسرائیلی ایک زمانے تک ٹھیک ٹھاک رہے، پھر طرح طرح کی ان میں بدعتیں شامل ہوگی اور بعض پرست بن گئے۔ ان میں برابر انبیاء آتے رہے اور انہیں اچھی اچھی باتوں کی رغبت اور ان بری باتوں سے نفرت دلاتے رہے اور شریعت توراۃ پر قائم کرتے رہے، لیکن جب ان کی نافرمانی ہاتھ سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ دشمنوں کو مسلط کر دیا۔ اب ان کو احساس ہوا اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا سردار دیا جائے اور ہمیں ایسے بادشاہ دیا جائے جس کی انڈر رہ کے ہم جنگ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بادشاہ دیا۔ اللہ نے فرمایا اور ان سے ان کے نبی نے کہا دیکھو اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ بنا کر بھیجا، بولے اس قوم پر حکومت کا کیا حق حاصل ہے، ہم اس سے زیادہ اپنے ملک کے حقدار ہیں اور یہ مالدار بھی نہیں۔ نبی نے جواب دیا اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے اور اسے علمی اور جسمانی وسعت بھی دی، اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے، وہ کشادگی والا اور بڑے علم والا ہے۔ جب یہودیوں نے اپنے نبی سے بادشاہ کی درخواست کی اور اللہ نے ان کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے طالوت کو بادشاہ بنایا تو کہا یہ تو معمولی سا سپاہی ہے اور شاہی خاندان سے بھی نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے ہاں بھی ہم اسی کو لیڈر مانتے ہیں جو
خاندان کا بھی نام اس کا اور دولت اس کے پاس بہت زیادہ ہو. تو یہاں بھی یہی مسئلہ تھا کہ دونوں چیزیں اس کے پاس نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے بادشاہ دیتا ہے اور وہ وسیع علم والا ہے. کیونکہ اللہ کی بادشاہت یا اللہ کی لیڈرشپ کے لیے جسمانی وسعت کا ہونا یعنی طاقتور اعصاب کا ہونا، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ رونے لگ جائیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ دل برداشتہ ہو جائیں، اور علمی وسعت کا ہونا ضروری ہے. اور وہ بھی خاص طور پہ العلم، آپ کے پاس علم ہو اور آپ ذہنی طور پہ اسٹرانگ ہو، قوت مدافعت آپ میں ہو، تو پھر آپ لیڈرشپ آپ بن سکتے ہیں. ادروائز لیڈرشپ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. تو یہاں پہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی بادشاہ دیتا ہے. تو ان کے نبی نے بھی کہا کہ یہاں میں کچھ نہیں بول سکتا کیونکہ اللہ کے حکم سے اس کو بادشاہ بنایا گیا. وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکی آیاتکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے مانیں گے بادشاہ، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ نے اس کو مقرر کیا. اور ان کے نبی بولے دیکھو اس کے ملک کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون اور اطمینان ہوگا موسیٰ اور ہارون کی اولاد کا. باقی طبقہ ہوگا سب رشتے اٹھا کر لائیں گے. کہ تم ایمان والے ہو تو یہ تمہارے لیے بھاری نشانی ہے. تابوت سکینہ تھا جس پہ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بقیہ جات تھی. وہ تختیاں تھی جو توریت کی لکھی ہوئی تھی اور ید بیسا تھا. اب ظاہر ہے اس کے بعد وہ معجزہ ختم ہو گیا تھا تو برکت کے طور پہ ان کے پاس رہتا تھا. جب یہ اپنی ہٹ دریمہ میں بڑھ گئے لوگوں نے ان پہ قبضہ کیا اور ان کا تابوت بھی لے کر چلے گئے تو ان کو اس چیز کا بڑا افسوس رہتا تھا. تو پھر اس تابوت ہی کی وجہ سے ان جس ملک میں وہ تھا وہ بڑی پریشانی میں مبتلا ہوئے. وہاں ایک بڑھیا تھی، اس نے کہا کہ آپ اس تابوت کو اپنے ملک سے نکالیں گے تو آپ کے گھر میں سکون ہوگا آپ کے ملک میں. کیونکہ ان کا بت اوپر ہوتا تھا تابوت نیچے، تو صبح اٹھتے تھے تو بت نیچے گرا ہوتا تھا اور تابوت آرام سے پڑا ہوتا تھا. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ دو روایت میں آتا ہے کہ دو گائے پکڑی، اس کے اوپر اس کو باندھ کے اور وہ تابوت کر کے ان کے شہر کی طرف ان کے ملک کی طرف چھوڑ دیا. لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ فرشتے اٹھا کے لائے. چنانچہ فرشتے آسمان میں ان کے درمیان تابوت کو اٹھا کر لائے اور اسے تابوت کے آگے رکھ دیا. لوگ بہت حیران ہوئے اور خوش بھی ہوئے کیونکہ ان کی جو تابوت سکینہ تھا جو ان کی تسکین کا باعث بنتا تھا وہ ان کے سامنے موجود تھا. یہ تالوت کی بادشاہت کا کھلا ثبوت ہے. پھر یہ جہاد کرتے ہیں. فلما فصل طالوت بالجالوت قال ان اللہ مبتلیکم بنہر. پھر جب طالوت لشکر لے کر نکلا تو بولا دیکھو اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے. جو اس میں سے پانی پی لے گا وہ میرا نہیں ہے، جو اسے نہ چکھے گا وہ میرا ہے. مگر جس نے اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لیا تو خیر، لیکن چند اشخاص کا سوال سب نے اس میں سے پانی پی لیا. پھر جب طالوت اور اس کے ساتھیوں نے شہر نہر عبور کر لی تو لوگ کہنے لگے آج ہم میں جالوت اور اس کے فوجوں سے لڑنے کی طاقت نہیں. اور جن کا اللہ کی ملاقات پہ یقین تھا وہ بولے اکثر ایک چھوٹی سی جماعت اللہ کے حکم سے ایک بڑے لشکر پر غالب آ جاتی ہے اور اللہ کی مدد صبر والوں کے ساتھ ہے. اب دیکھیں ان کو آزمایا گیا. آزمائش کیا تھی؟ ایک نہر کی. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا آزمایا گیا؟ ایک درخت کی. اصل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے منع کردہ کاموں سے رکنے میں آپ کی بقا اور آپ کے گھر میں برکتیں ہوتی ہیں، اور اللہ کے منع کردہ کاموں سے نہ رکنے سے گھر کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں. بات یہ نہیں تھی کہ گناہ چھوٹا یا بڑا، دیکھنا یہ تھا کہ کہا کس نے تھا اور اللہ نے کہا تھا. تو دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ گناہ کس کا کیا جا رہا، تو اللہ کی ذات کا. تو سو اللہ نے جس چیز سے منع کیا وہ چاہے چھوٹی سی چھوٹی بات کیوں نہیں ہے اس کو چھوٹا نہ لیں، کیونکہ وہ پیچھے کون ہے؟ اللہ کی ذات. تو انہوں نے نافرمانی کی، پانی پیا. تو گناہ انسان کے اندر سے طاقت بھی چھین لیتا ہے، انسان کو بزدل بنا دیتا ہے. گھر سے اتنے جوش سے نکلے، پانی پیا. 313 نے نہیں پیا. یہ اس وقت آیتیں اتری تاکہ مجاہدین کو، ہمارے صحابہ کرام کو بھی ڈھارس بندی. وہ بھی بہت تھوڑے تھے، صرف 313 رہ گئے. اصحاب نوح پہ جو مومن تھے تو وہ نہر پار کر گئے اور باقیوں نے پیار کر کہا ہم سے تو آج نہیں لڑائی ہوتی، ہم تو بہت تھک چکے ہیں. اب 313 پیچھے رہ گئے. فلما بارزوا لجالوت وجنودہ، اب کیا کریں بہت تھوڑے ہم. اللہ نے کہا کہو قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. بڑھوتی نہیں چاہیے اللہ کو، قابلیت چاہیے، کوالٹی چاہیے، تعداد کی زیادتی نہیں چاہیے. کہتے سر نہیں چاہیے، سروں میں دماغ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، یہ کہ میرے بہت اسٹوڈنٹس ہیں اور میرے پاس بڑا مجمع بیٹھتا ہے، اس مجمع کو کیا کرنا اگر کوئی سیکھ ہی نہ رہا ہو تو یہاں پہ بھی انہوں نے کیا کہا؟ پھر اللہ سے دعا مانگی اللہ اوپر سے ہمارے اوپر صبر ڈال، ہمیں ثابت قدم رکھ، ہم گھبرا نہ جائیں کیونکہ ہم تو 313 ہیں. اور
کافر قوم پہ ہماری مدد فرما۔ آخرکار اللہ کے حکم سے انہوں نے جالوت کے لشکر کو شکست دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے انہیں حکومت اور حکمت عطا فرمائی اور جس قدر چاہا علم سکھایا۔ اگر اللہ باز کو باز سے ہٹا نہ دیتا تو دنیا میں ایک عام فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ لوگوں پر بڑا فضل والا ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم آپ کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ یقیناً آپ بھی دیگر انبیاء کی طرح اللہ کے رسول ہیں۔ تو مقابلے کے وقت کی دعا ہے، جہاں کہیں آپ دیکھیں کوئی آپ کے چاٹ توڑ رہا ہے، ویسے آپ کو ذہنی اذیت دے رہا ہے یا آپ نے کسی سے بات کرنی ہے تو وہی کثرت سے پڑھا کرے۔ ویسے بھی ہمیں صبر کی ہر وقت ضرورت ہے۔ تو چنانچہ اس مٹھی بھر اللہ والی جماعت نے کافروں کے لشکر جرار کے منہ پھیر دیے تھے، اللہ کی مدد سے انہیں شکست فاش دی تھی، ان پر غالب آئے اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا۔ طالوت نے داؤد سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم نے جالوت کو قتل کر دیا تو میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروں گا، اپنا آدھا مال نصف حکومت تمہیں دوں گا۔ داؤد نے یہ کر دکھایا۔ طالوت نے وعدہ پورا کیا، اس کو اپنی سلطنت بھی دی، اپنی بیٹی سے اس کا نکاح بھی کیا۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں ملک دیا جو طالوت کے قبضے میں تھا۔ پھر شمائل کے بعد علیہ السلام کے بعد آپ کو نبوت بھی مل گئی اور اللہ نے حسب منشا آپ کو علم بھی سکھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ بعض کو بعض سے دور نہ کرے دنیا میں فساد مچ جائے اور لاکھ ہو جائے۔ یہی حکمت تھی کہ اللہ نے داؤد جیسے جالب مجاہد کے ہاتھوں میں جالوت کو قتل کروا کے اسرائیلیوں کا عروج بخشا تاکہ امن قائم رہے۔ تو یہ جو اذیت والے انسان ہوتے ہیں یا اذیت والے کردار ہوتے ہیں، اللہ ان کے لیے کوئی سدے باپ بھی ضرور کرتا ہے۔ اللہ کہیں نہ کہیں ان کا توڑ ضرور کرتا ہے تاکہ مخلوق خدا کو سکون ملے اور مخلوق خدا کی اذیتیں کم ہو۔ پھر فرمایا اللہ دنیا والوں پر بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے، بعض سے بعض کو دفع فرما دیتا ہے۔ کائنات پر اسی کی حکومت ہے اور اس کا ہر کام حکمت سے بھرپور ہے اور مصلحت سے معمور ہے۔ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یعنی یہ اللہ کے دلائل اور نشانات ہیں، انہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اپنے بندوں کو پڑھ پڑھ کے بتایا جا رہا ہے۔ اے رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حقائق اور واقعات ہمارے بتانے سے معلوم ہوئے، یہی وہ حقائق ہیں جنہیں اہل کتاب ابھی جانتے ہیں، بلکہ آپ کی رسالت اور نبوت کو بھی پہچانتے ہیں۔ ہم آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں کہ بلا شبہ آپ ہمارے رسول ہیں۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقی و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین الہی آمین۔